اور کیوں ایک قوم انحطاط اور رکود کا شکار ہو جاتی ہے؟ آج جمعے کا دن ہے، کیونکہ بہرحال مختص دن ہے اور خاص دن ہے، دنوں کے اندر اسے عید کا دن قرار دیا گیا ہے اہمیت کی وجہ سے۔ اور اس کی خاصیت کیا ہے جمعے کی؟ کہ اس کا رابطہ امام زمانہ سے ہے۔ متوقع ظہور کا دن جمعے کا دن، آج انسان کو زیادہ امام سے جڑنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے 7 دن میں سے 6 دن آپ کے پاس وقت نہ ہو، لیکن جمعے کے دن امام کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ ہم کیوں اپنے ولی الزمان کے قریب نہیں ہو پا رہے؟ کیونکہ ہمارے وجود میں، خدا نخواستہ آپ، میں اپنی بات کروں، میرے وجود میں وہ آلودگیاں ہیں کہ جو میری آنکھوں کو غافل کر دیتی ہیں۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا کہ امام غائب ہیں، وہ فرماتے ہیں نہیں، امام تو حاضر ہیں، ہم غائب ہیں، ہم نہیں دیکھ پا رہے، امام تو ہے۔ تو انسان جس مقام پہ پہنچتا ہے کہ جو انسان کی زندگی اور ہر شخص کی زندگی الگ ہے۔ کسی نے بہت اچھا جملہ کہا کہ ہر شخص کے اندر فرعونیت پائی جاتی ہے۔ مولانا صاحب آپ ہمیں فرعون بنا رہے ہیں۔ ہاں، فرعونیت، فرعون سسٹم ہے اصل میں۔ اس سسٹم کو دیکھیں، ہر شخص میں انہوں نے کہا کہ فرعونیت پائی جاتی ہے، لیکن ہمارے اندر جو فرعونیت ہے، ہمارا مصر، فرعون کہاں پہ تھا؟ مصر میں تھا۔ ہمارا مصر بہت چھوٹا سا ہے، فرعون بڑا ہے ہمارا۔ یعنی کسی شخص کا مصر تمثیل ہے، توجہ کے ساتھ۔ وہ مصر کتنا بڑا تھا؟ فرعون اس کا حاکم تھا۔ فرعون ٹرمنالوجی، یعنی فرعون کا نام سنتے ہی آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ بعض اوقات اپنی زندگی میں نہیں کہتے فرعون مت بنو بھائی۔ کیا مطلب فرعون مت بنو؟ کیا مطلب؟ کبھی سوچا کیوں بول رہا ہے فرعون مت بنو؟ یعنی اپنے آپ کو سب کچھ مت سمجھو، سب تم نہیں ہو۔ اس کا مصر تھا، بہت بڑا مصر تھا، وہ اس کا فرعون تھا۔ ہمارا سب کا فرعون الگ الگ، مصر الگ الگ ہے۔ کوئی اپنے گھر میں صرف فرعون ہے، کوئی اپنے آفس میں فرعون ہے، کوئی ملک میں فرعون بن جاتا ہے۔ سب کا مصر الگ الگ ہے۔ اس سے کیسے باہر آئے؟ ہم پھنسے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ چھوٹا سا کام، چھوٹا سا ادارہ، چھوٹی سی آرگنائزیشن کہنے کو چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ بت بن جاتی ہے۔ جو اس کو پسند کرے گا اچھی بات ہے، جو اس کو پسند نہیں کرے گا فارغ، نکل لو۔ ہم اپنی ذات میں ایسے ہی ہیں۔ جو میری مجلس سنے گا وہ بہت اچھا ہے، جو میری مجلس نہیں سن رہا اس کو سمجھ گیا شیعہ بھی نہیں ہے شاید۔ کیا ہے؟ اندر گڑبڑ ہے۔ یہ آلودگی ولی کے مقابلے میں لے آتی ہے۔ ظاہراً چھوٹا ہوتا ہے آدمی۔ آیت اللہ بروجردی رضوان اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا ہم مباحثی تھا، ہم بحث، کلاس فیلو۔ خود دیکھیں کس مقام پہ پہنچے، کتنے بڑے مرجع بنے، بہت اچھا پڑھائی میں، درس میں، یہ اچھا ہے۔ ان کو بعد میں پتہ لگا کہ چلا گیا کسی وجہ سے، تو انہیں پتہ چلا بہت عرصے بعد کہ مریض ہے۔ تو وہ اس جگہ شہر گئے کہ کلاس فیلو تھا، دیکھا کہ بستر پہ ہے۔ امام خمینی نے اس واقعے کو جو ہے وہ بیان کیا ہے اپنی جہاد بالنفس کے اندر بھی۔ جب بستر پہ ہے، آخری وقت ہے، اور کفر کہہ رہا ہے۔ آیت اللہ بروجردی کا کلاس فیلو ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ خدا نے میرے ساتھ یہ کیا کیا، خدا مجھے مار رہا ہے، میرے بچے ہیں، اور تم دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اندر ایک نقطہ ہوتا ہے، نقطہ
اگر اس نقطے کو پانی دیتے رہے تو وہ جانور بن جاتا ہے اور وہ انسان کو نگل لیتا ہے. یہی ایک نقطہ. عمر ابن سعد، حالانکہ باپ اس کا کیسا ہے؟ بچپن سے شوق ریاست طلبی کا. روزہ عاشورہ کہتے ہیں کہ بہرحال اسے ایک آدھ جھٹکا آیا کہ اس نے کتنی امام نے اسے موقع دیا کہ ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں، ادھر آ جاؤ. سب چیز کی ضمانت. ریاست طلبی اس کو پورٹریٹ کیا انہوں نے بہرحال ایک اینیمیشن میں کہ جب یہ چھوٹا ہے تو ایسے شوق ہے اس کی محل ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ بچپن سے آپ اپنے بچے کی جو تربیت کر رہے ہوتے ہیں اس کی کردار امپورٹنٹ ہے. بچپن سے بچہ چیزوں کو لے رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں اس کی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے وجود میں شاکلہ بن رہا ہوتا ہے. اسے بچپن سے شوق تھا یہ میری ریاست، یہ میری ہو، میں یوں ہوں. خواب میں اس نے دیکھا کہ یہ ایک محل ہے اور اس محل میں یہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن کوئی اس کے محل کی دیواروں کو توڑ رہا ہے اور اس کو محل گرتا ہوا خواب میں نظر آیا. اس نے روکا، دیکھا کون ہے؟ اس کا باپ ہے. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا توڑ رہا ہوں. کہا مجھے نہیں پتا، مجھے رسول نے یا مولا کائنات نے کہا تھا تمہارا بیٹا میرے فرزند کے مقابلے میں آیا، مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ تم ہو. اندر ہر انسان کے ایک سٹرکچر ہے. قرآن جسے شاکلہ کہہ رہا ہے. آپ باہر ایک بلڈنگ بناتے ہیں، اب بلڈنگ کا ایک اندر پہلے کیا کرتا ہے؟ بلڈنگ کا سٹرکچر کھڑا کرتے ہیں، یہ بعد میں اس کے اوپر آپ ساری چیزیں لگاتے ہیں، پھر اچھے اچھے پتھر ماربل لگاتے ہیں، پھر لائٹیں، پھر پتہ نہیں جگہ. اصل کیا ہوتا ہے؟ اس کا سٹرکچر ہے. سٹرکچر اگر ضعیف ہو، کمزور ہو، جتنی خوبصورت عمارت بنا دیں عمارت گر جاتی ہے. جتنی خوبصورت آپ سجا دیں اسے. اصل سٹرکچر ہے جو انسان کے اندر ہے اور وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک دن میں نہیں بنتا. آہستہ آہستہ یہ سٹرکچر آپ کا، اس میں آپ کی تربیت، آپ کا ماحول، آپ کا گھر، یہ سارے فیکٹر انوالو ہوتے ہیں. یہ کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے؟